بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم معاملات ہیں اور بہت ہی اہم نوعیت کے ہیں جس کے اوپر آپ سے بات کرنا مقصود ہے۔ یہ عدالت سے متعلق ہیں اور معزز عدالت جو کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ایک بہت ہی اہم معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ از خود نوٹس ہے جس کے اوپر آج سماعت کا آغاز ہوا تھا، اور یہ بہت ہی انوکھا واقعہ ہے جو آج عدالت میں دیکھنے کو سننے کو ملا ہے۔ اس کے اوپر بات ہوگی کچھ، اور جیل بھرو تحریک کی موجودہ صورتحال، جس میں کہ اب ایک بہت ہی مزاحیہ صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے اس جیل بھرو تحریک کی، لیکن عمران خان صاحب کی مدد کو بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، آتے ہیں، لہٰذا اب یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے کہیں اور سے مدد جو ہے ان کو مل سکتی ہے۔ جیل بھرو کی شاید ان کو زیادہ ضرورت نہیں رہی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی جب وہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور یہ آئینی معاملہ ہے، آئین میں اس کے اندر وضاحت ہے، اور ہونے چاہیے انتخابات آئین کے مطابق 90 دنوں میں ہونے چاہیے۔ مگر یہاں صورتحال کچھ اور بن گئی ہے۔ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ الیکشن گورنر پنجاب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تحلیل نہیں کی، لہٰذا میں اس کی ڈیٹ دینے کا پابند نہیں ہوں، کیونکہ خود بخود تحلیل ہوئی ہے۔ اور یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو ایک ان ایکسیپشنل سی جو ہے وہ سچویشن ہے جو کہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے، اس لیے بہت سے ابہام جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ بہرحال سو موٹو نوٹس اس پہ چیف جسٹس صاحب نے لیا، اور کل رات کو لیا اور اچانک لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آج صبح کی سماعت بھی رکھ لی۔ اتنا جو واضح اور اتنا جسے کہنا چاہیے کہ وہ کوئک جو ایکشن ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو اس کی ریزن دی ہے وہ یہ دی ہے کہ 2 جج صاحبان نے آلریڈی جو ہے وہ سی پی او کا جو معاملہ تھا غلام محمود ڈوگر صاحب کا، جن کی تعیناتی اور دوبارہ تعیناتی کے حوالے سے کئی اب آڈیو ٹیپس بھی سامنے آ چکی ہوئی ہیں، صوتی ثبوت بھی آ گئے ہوئے ہیں کہ جس میں کیا پرویز الہی صاحب کو کیا وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عابد زبیری صاحب کی آڈیو ہے، چیف جسٹس صاحب ایک معزز جج صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کا اور ان کے عدالت میں کیسز لگنے کی بات ہو رہی ہے، بھلے وہ محمد خان بھٹی کی ہو، مظاہر نقوی صاحب کی ہم بات کریں، یا پھر دوسرے جو صاحب ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب۔ اچھا، غلام محمود ڈوگر صاحب جو ہیں ان کی اس سے پہلے تصویریں بھی پبلک ہو چکی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آ گئیں کہ پرویز الہی صاحب سے ان کا کیا تعلق ہے، کتنے وہ قریبی ہیں اور کتنے وہ کلوز ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے کہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ احکامات ہوتے ہیں، یہ اختیارات ہوتے ہیں انتظامیہ کے، انتظامیہ نے اپنے اختیارات استعمال کیے، اور اس سے بڑھ کے نگران سیٹ اپ نے جو کہ انتخابات کے لیے آیا ہے پنجاب کے اندر، انہوں نے ان کا ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ کیونکہ یہ تو جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کیا، لہٰذا ان کو نہیں رہنا چاہیے، تو معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اور پھر لگ بھی گیا، اور پھر وہ بحال بھی ہو گئے۔ مطلب اتنا سپیڈی جسٹس جو ہے وہ ہم نے کم ہی کیسز میں دیکھا ہے جتنا کہ اس کیس میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا آڈیو ٹیپ لیکس بھی آ گئیں جس میں کہ مختلف باتیں بھی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایک جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس کے لیے چلی گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ جی کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے، انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھا دیا۔ مگر جب سو موٹو اور پھر وہ 2 جج صاحبان یعنی کہ اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں اسی کیس کے دوران جو کہ سی پی او کا کیس تھا، اس میں الیکشن کمیشن کو طلب کیا، کیس ہے بحالی کا، اس میں الیکشن کمیشن کو طلب کیا، چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا، ان سے الیکشنز کا پوچھا، اور جب ان کی تشفی نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ اس پہ نہیں ہے بنتا، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، اس کو ہم ریفر کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ سو موٹو جو ہے وہ لے لیں۔ تو یہ سلیم اللہ کلیم اللہ والی صورتحال یہاں پہ جو ہے وہ بن گئی۔ چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس لے لیا، اور نوٹس لے کے انہوں نے تمام کو جو ہے وہ ایشو کر دیے معاملات۔ تو اب آج جو انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی عدالت کے اندر، کہ 9 رکنی بینچ ہے، اور کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ جب بھی اب جج دیکھ کے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا فیصلے ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی۔ اس میں بہت آنریبل، یہ سارے آنریبل ججز ہیں، لیکن ایک شخص جس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ بھی یعنی وہ بینچ کا حصہ ہیں،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بینچ سے الگ ہو جاتے، جس طرح سے جسٹس قیوم صاحب کے زمانے میں ہوا. ان کی آڈیو ٹیپ آئی محترمہ کے حوالے سے جس میں کہ وہ مبینہ طور پر گفتگو کر رہے تھے ان کے کیسز کی، اور وہ فوری طور پر انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا، بلکہ وہ مستعفی بھی ہو گئے. یہاں بھی یہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آج ایک ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے آرٹیکل 209 کے تحت، جو کہ میاں داؤد نے کیا، ایڈوکیٹ نے. اور سپریم کورٹ یعنی سپریم بار جو ہے اس نے بھی کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، آڈیو ٹیپ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے بار کونسل نے کہا، پاکستان بار کونسل نے. لیکن ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے، اور الٹا وہ اس بینچ کا حصہ ہے مظاہر علی نقوی صاحب، جس بینچ نے کہ یعنی کہ جو دو جج تھے اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر صاحب، انہوں نے خود ریفر کر دیا الیکشن کمیشن کے، یعنی اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا. اور یہی وہ بات ہے جس کے اوپر آج نشاندہی کی ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے. انہوں نے کہا جی جب اس بینچ کے اندر دو ججوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا اور خود ریفر کر دیا کہ اس کو آپ سنیں اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے، تو اس کو دوبارہ ان کا اس بینچ میں بیٹھنا جو ہے وہ بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے. اسی طرح سے جناب عطر من اللہ صاحب ایک اور بہت اہم اور ایک بڑے اچھے جج ہیں، انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا کہ ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی تھیں یہ اسمبلیاں کسی کی منشا پہ توڑی گئی تھیں، ٹوٹی تھیں. منصور علی شاہ صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا جی اس کی آئینی جو پوزیشن ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا نہ صرف یہ سوال اٹھایا بلکہ انہوں نے بینچ پہ بھی اعتراض جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے اٹھا دیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ خود جج صاحبان جو ہیں، یعنی کہ جو بینچ ہے 9 رکنی بینچ، اب وہ ان کے اوپر اعتراضات خود اندر سے ہوئے. یہ پہلی بار ہے کہ باہر سے اعتراضات سے پہلے ججز نے خود اعتراضات اٹھائے. پاکستان میں ایسے قابل ستائش ججز بھی موجود ہیں جو کہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں، جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور انہوں نے سوال اٹھایا. سوال اٹھانے میں کوئی اور اعتراضات اٹھانے میں اور تحفظات اٹھانے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ پہلے پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ججز خود اپنے ہی چیف جسٹس کے سو موٹو کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھانا شروع کر دے اور کہیں کہ از خود نوٹس لیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ جب ان کو بتایا گیا چیف جسٹس صاحب کو کہ سر اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں، اٹرنی نے کہا کہ ہمیں بھی پریپریشن کی تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم 27 تاریخ کے نوٹسز سب کو دے دیتے ہیں، لیکن سماعت کل کے لیے رکھ دی. یعنی اب سماعت بھی رکھ دی ہے کل کی، اور 27 کو تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور باقی جو جماعتیں ان کو انہوں نے نوٹسز بھی جاری کر دیے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں کچھ کہوں گی تو اعلیٰ عدالت جو ہے وہ اس کو برا لگے گا، مگر کچھ خود ہی دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے اس کے اوپر، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کس چیز کی علامت ہیں اور کہاں یہ سچویشن کو لے کے جا رہی ہے. کیونکہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں سپریم کورٹس یا کورٹس، سپریم کورٹ وہ واحد ہے جس کے اوپر کوئی اور ادارہ نہیں ہے، اور کورٹس ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف عوام دیکھتے ہیں. تو اگر آپ نے انصاف کے اداروں کو ہی متنازع کر دیا ہے تو پھر اس کے پیچھے اس کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے. اب بہرحال یہ چیزیں اب سامنے بالکل آ چکی ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ کون کہاں پہ کیا جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات آج بڑی دلچسپ ہے جی، وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہے. کل کچھ رہنماؤں نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنی جو تھی وہ خود پیش کی تھی اپنی گرفتاری. 81 کے قریب لوگ جو ہے کل گرفتار ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی گرفتاریاں دی تھیں، اور وہ بھی اس لیے آخر میں آپ نے دیکھا کہ انسپیکٹر صاحب جو تھے وہ مائکرو فون اٹھا کے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ، جس نے آنا ہے وہ آ جائے، مگر پھر آپ نے دیکھا نہیں آئے. تو اب شاہ محمود قریشی صاحب اور جو دیگر رہنما ہیں ان کی ضمانت کے لیے اب تمام جو رہنما ہیں وہ سرکردہ ہیں، وہ ان کی ضمانت اپلائی کر رہے ہیں، وہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہی جا رہے ہیں. سوال صرف بہت سادہ سا ہے کہ اگر آپ نے ضمانتیں لینی تھی تو پھر جیل بھرنے کی تحریک کا کیا فائدہ تھا؟ یہ صرف میڈیا گیلریز کے ساتھ کھیلنے کے لیے، اپنی اسکرین کو آکیوپائی کرنے کے لیے، ٹیلی ویژن مینجمنٹ کرنے کے لیے، صرف اس کے لیے ہے. تو خدارہ سیاسی جماعت بنے، ایک پریشر گروپ نہ بنے. پریشر گروپ میں اور سیاسی جماعت میں فرق ہوتا ہے. سیاسی جماعت اگلے 10 سال کی پلاننگ کرتی ہے، اتنی دور اندیشی کے ساتھ سوچتی ہے،
وہ لمحہ بلمحہ 7 سے 11 اسکرین کو قابو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتی ہے. تو تحریک انصاف نے اب ان کے جو تمام رہنما ہیں وہ ایم پی او کے تحت جو ہے 3 کے تحت وہ نقص امن کے چکر میں اب اندر ہو چکے ہیں. اب دیکھیے گا اگر یہ ظاہر ضمانت تو ان کی ہو ہی جائے گی، مگر جب یہ باہر آئیں گے تو پھر اس کے بعد اگلا انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو ان کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی اور نقص امن میں ان کے اوپر پرچے دائر ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عجیب، جس نے بھی یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا یا جس کا بھی منصوبہ تھا، یہ کوئی اچھا منصوبہ نہیں تھا. ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ جب استعفے کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے، سب لوگ کہہ رہے تھے بڑی زبردست ہو گیا، واہ واہ زبردست. تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے اس ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ایک شارٹ ٹرم یا ایک بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے یہ جو ہے ایک پذیرائی ہے، اس کے بعد ان دا لانگ رن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. اسی طرح سے مختلف جو ان کے پالیسیز تھیں اس کے اوپر بھی یہ کہا تھا، جو قومی اسمبلی سے استعفے، اسمبلیوں کی تحلیل، دونوں پہ اس وقت میں نے دکھ کا بھی اظہار کیا تھا، اور ہم کرتے ہیں ہمیشہ سے ایک جمہوری انسان کے طور پر، ایک جمہوریت پہ یقین رکھنے کے طور پہ آپ کسی صورت اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اس کو آپ سراہ نہیں سکتے. بہرحال تحریک انصاف ایک جماعت ہے، ایک اس کی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی فالوئنگ ہے، اور اس سیاسی جماعت کو بشمول اس کے کہ جو بھی ان کے اوپر اعتراضات ہیں، اس سیاسی جماعت کو برقرار رہنا چاہیے. تو اب جو معاملہ ہے وہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ آج پشاور میں آپ نے دیکھا جیل بھروں میں کیا ہوا، فوٹو سیشن سب کروا رہے ہیں. پہلے تو ان کے لیڈرشپ بھی ساری غائب ہو گئی، پھر ان کو ڈھونڈ کے نکالا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب ایک جگہ پہ پھر دوسری جگہ پہ جانے کی تیاریاں. تو مطلب کوئی اس کا آؤٹ کم نہیں ہے. یہ تو سوچ لیا گیا کہ ہم نے جا کے جیلوں میں اپنے آپ کو پولیس کے سپرد کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نقص امن میں سب اندر ہوں گے تو پھر پارٹی کون چلائے گا؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ تو ابھی تک ان کی تو چوٹ ہے، وہ ابھی تک زمان پارک میں ہیں اور وہاں سے وہ نہیں نکلتے ہیں. تو یہ ایک بہت سیریس سوالات ہیں کہ اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہے؟ اور میرا خیال ہے اس کا جواب عمران خان صاحب کے پاس تو فی الحال نہیں ہے کہ اس سے آگے انہوں نے کیا سوچا ہے، کیا دیکھا ہے. وہ کل بھی تقریر میں بہت مایوس اور پریشان نظر آ رہے تھے. دوسری طرف حکومت ہے جس نے کہ اپنی اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ججوں کا معاملہ ہوگا یا دوسرا فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. کیا تو ہے، پتہ نہیں کھیل بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آیوڈین کی بہت سخت کمی ہے اس حکومت کے پاس، اور فیصلوں کے لیے بھی بہت طاقت چاہیے شہباز صاحب کو، اور ان کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، ان کو بھی انجیکشنز کی ضرورت ہے طاقت کے. تو بہرحال وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر، کیا نہیں کرتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے. مگر آئینی طور پر دیکھا جائے تو صدر کے خلاف جو صدر نے خط لکھا ہے، یعنی الیکشن طلب کر لیا، اس کے اوپر آج وزیر اعظم جو انہوں نے خط لکھ لیا ہے یا بتا دیا ہے کہ ہم نے خط لکھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں کیا رخ اختیار کرتی ہیں، اور سپریم کورٹ میں کیا تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر یہاں سے کامیابی ملے گی. الیکشن ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے کہ صدر نے جو دی ہے اسی کے اوپر آپ رکھیں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی، کیونکہ 3 سوال ہیں جس پہ سپریم کورٹ بات کری، اس میں ایک یہ ہے کہ کس کے پاس اختیار الیکشن دینے کا، تو کیا سپریم کورٹ کے پاس خود یہ اختیار موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو کنڈکٹ کروانا ہے، ایگزیکٹو اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے سوالات ہیں جو کہ اعلیٰ عدالت کے سامنے موجود ہیں، اور ان کو بھی اپنے اختیار کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ دیں یا نہ دیں. تو دلچسپ صورتحال ہے اور دلچسپ مرحلہ ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.